زندگی کے رنگ بھی عجیب ہیں، کبھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور کبھی اتنے بدصورت کہ ان رنگوں کی طرف دیکھتے ہوئے بھی خوف سا آتا ہے۔ ایسے ہی تو ہوا تھا اس کی زندگی میں۔ اس سے سارے رنگ خوشبو چھین کر اس کی دنیا کو بے رنگ اور اجاڑ کر دیا گیا تھا۔ ایک پل میں دنیا کی رنگینی اندھیرے میں تبدیل ہو چکی تھی، وہ بھی اس ایک فیصلے کی وجہ سے۔ بچوں سے ہمیشہ سے ہی وبال جان لگا کرتے تھے۔ جب وہ روتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی اس کے سر پر ہتھوڑے مار رہا ہو۔ بچوں سے اس کی نفرت جگ ظاہر تھی۔ گھر کا ہر ایک فرد جانتا تھا اسے بچوں سے کتنی چڑ ہے، مگر قسمت کی ستم ظریفی تو دیکھو، اسے محض 19 سال کی عمر میں ایک بچی کی ماں بنا دیا گیا تھا۔ تھی نا عجیب بات تو اس کے لیے بھی عجیب تھی، بلکہ ناقابل قبول تھی، مگر زندگی میں کچھ چیزوں سے آنکھیں چرانے کے باوجود بھی سچائی قائم و دائم رہتی ہے، اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ شاہین بیگم اس کی طبیعت کی لاپرواہی اور الڑ پن دیکھ کر ہولا کرتی تھی، تبھی تو کم عمری میں ہی اسے اپنے گھر کا کر دینا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ مروہ ان کی حیات میں اپنے گھر کی ہو جائے تاکہ وہ سکون کا سانس لے سکے۔ اس سے پہلے جب بھی شاہین بیگم اس سے شادی کا ذکر کرتی تو وہ ہمیشہ چڑ کر ان سے ایک ہی بات کہتی، مام ابھی تو میرے کھیلنے کودنے کی عمر ہے، میں شادی جیسے بکھیڑے میں نہیں پڑھنا چاہتی ہوں۔ آپ کو پتا ہے نا شادی کے بعد لڑکیوں پر کتنی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، اور ویسے بھی میری عمر کی لڑکیاں تو پڑھنے لکھنے کے لیے ہی بنائی گئی ہیں، اور میں کریئر کے خواب دیکھتی ہوں۔ ایک آپ ہیں کہ مجھے کسی کے بھی سر منڈوانا چاہتی ہیں۔ کبھی کبھی شاہین بیگم کو اس کی باتیں صحیح لگا کرتی تھی، انہیں بھی لگتا تھا کہ وہ اپنی اکلوتی اولاد کے بارے میں حد سے زیادہ ہی فکر مند ہو چکی ہیں۔ ابھی مروہ وقار جعفر کی شادی کی عمر ہی کہاں ہوئی تھی۔ بہت سی لڑکیاں 24 پار کرنے کے بعد ہی شادی کرتی ہیں، اور وہ تو ابھی محض 19 سال کی تھی، اور اس کی ساری حرکتوں سے بچپنا جھلکا کرتا تھا، اسی لیے وہ بھی خاموش ہو جاتی تھی۔ مگر اس دن وقار صاحب نے ان کے اور مروہ کے سر پر بم ہی پھوڑ دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ مروہ کا نکاح بہزاد سے کر رہے ہیں۔ یہ بات سن کر تو وہ دونوں بھی ایک دم سے شاکڈ ہو گئی تھی۔ بہزاد شمس، جو اس کے تایا شمس جعفر کا اکلوتا سپوت ہونے کے ناطے ان کی کروڑوں جائیداد کا اکلوتا وارث تھا، جو کئی ساری کمپنیوں کا مالک تھا۔ بہزاد شمس نے 2 سال پہلے کیمبرج یونیورسٹی سے بزنس کی ڈگری لی تھی، وہیں پر اسے زوبیہ حسن پسند آ گئی تھی، جو کہ اس کی کلاس فیلو تھی۔ اس نے زوبیہ کا ذکر سب سے پہلے اپنے ڈیڈ شمس جعفر سے کیا تو وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ وہ کافی پہلے سے مروہ کو بہزاد کے لیے سوچے بیٹھے تھے، مگر بہزاد کی پسند بھی ان کے لیے کافی معنی رکھتی تھی۔ کچھ دن سوچنے کے بعد انہوں نے کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے زوبیہ کے لیے ہری جھنڈی دکھا دی۔ اس طرح سے زوبیہ اس کی محبت اور اس کی زندگی بن کر جعفر ہاؤس آ چکی تھی۔ بہزاد کی جب زوبیہ سے شادی ہوئی تھی وہ اس وقت 26 سال کا تھا، اور مروہ جعفر 17 سال کی تھی۔ بحیثیت کزن مروہ بہزاد سے زیادہ فری نہیں تھی، حالانکہ بہزاد کافی خوش طبیعت کا مالک تھا، مگر وہ مروہ کو چھوٹی بچی کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا، اور مروہ بھی اسے اولڈ مین سمجھ کر اگنور کرتی تھی۔ بہزاد کی شادی میں وہ کافی خوش تھی، مگر اس نے عجیب سا مزاج پایا تھا۔ وہ اپنوں کے سکھ دکھ میں بھی غیروں کی طرح شامل ہوا کرتی تھی، کسی سے کسی قسم کا سروکار نہیں ہوتا تھا۔ جب سب خوش ہوتے تو وہ بھی سب کے ساتھ کچھ دیر کے لیے خوش ہو جایا کرتی تھی، بعد میں اس چیز کو ایسے بھولتی جیسے کچھ یاد ہی نہیں یا پھر کچھ ہوا ہی نہیں۔ ایسے ہی بہزاد کی شادی میں وہ مہمانوں کی طرح شامل ہوئی تھی، اور شادی کے دھوم دھڑاکے ختم ہونے کے بعد وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس کی زندگی کا دائرہ صرف طلال خان کی طرف گھومتا تھا۔ طلال آفریدی اس کا سینئر تھا، اس سے محبت کا دعوے کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی اسے دل و جان سے چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے اطراف کی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی، بس اسی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ اس کے لیے اس کا ایسا رویہ دیکھ کر کوئی اس سے کسی قسم کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ بہزاد سے اس کی کزن والی انڈرسٹینڈنگ بالکل بھی نہیں تھی۔ دن میں 1-2 بار سرسری سی اس کی بہزاد سے ہائے ہیلو ہو جایا کرتی تھی، اور پھر وہ اپنے موبائل میں گم ہو جایا کرتی تھی۔ سوشل میڈیا پر ہر دم ایکٹیو رہنا، سیلفی کلک کرنا، اسٹیٹس ڈالنا اور رات دیر تک طلال سے کال پر باتیں کرنا، یہی سب اس کی زندگی تھی۔ کسی کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، گھر میں کیا پرابلم چل رہی ہے، اسے کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ زوبیہ سے بھی اس کی ہائے ہیلو ہوتی تھی۔ زوبیہ کافی ملنسار لڑکی تھی، سارے گھر والوں کا کافی اچھے سے خیال رکھتی تھی۔ شمس صاحب کی پسند کا کھانا بناتی تو کبھی وقار صاحب کے لیے فریش جوس بناتی۔ وہ گھر کے ہر فرد کا بہت اچھی طرح سے خیال رکھتی تھی۔ شمس صاحب بہزاد کی پسند کو دیکھتے ہوئے مسکرا اٹھے، انہیں اپنے بیٹے اور بہو پر فخر ہوتا۔ کبھی کبھی تو وہ برملا اظہار بھی کر دیتے اور زوبیہ خوش ہو جاتی۔ بہزاد کی ازدواجی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ زوبیہ کو اور اس کی محبت کو ہر کوئی ستائشی نظروں سے دیکھا کرتا تھا۔ سب ان دونوں کی جوڑی کی
بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ ان دونوں کی محبت اور بڑھ گئی تھی جب زوبیہ نے بتایا تھا کہ ان کے گھر میں ایک ننھے فرد کا اضافہ ہونے والا ہے۔ یہ بات جان کر گھر کے سبھی افراد کافی خوش تھے۔ وہ بھی خوش ہوئی تھی، مگر ہر بار کی طرح بس کچھ دیر کے لیے، پھر وہ اپنی دنیا میں مگن ہو چکی تھی۔ بہزاد کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ یہ خبر سن کر ہوا میں اڑ رہا تھا، مگر اس کی خوشیاں اس وقت برباد ہو گئی تھی جب زوبیہ ایک بچی کو جنم دے کر اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ زوبیہ کے جانے سے بہزاد ایک دم سے ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ اس نے اپنی 1 دن کی بچی کی طرف دیکھا نہیں تھا۔ اس وقت شاہین بیگم نے ہی زینب بیگم کے ساتھ ساتھ اس معصوم سی بچی کو بھی سنبھالا تھا، اور وقار صاحب نے شمس صاحب اور بہزاد صاحب کو سنبھالا تھا۔ وہ تو جھوٹے منہ بھی کسی کی مزاج پرسی کے لیے نہیں آئی تھی۔ ایسے ہی ایک دن کی بات تھی، وہ اپنے ہاتھ میں موبائل تھامے طلال سے مسکرا کر چیٹ کر رہی تھی۔ تبھی دوسری طرف سے بہزاد شکست خوردہ سا آ رہا تھا۔ اس کی نظریں موبائل پر گڑی ہوئی تھی، اسی لیے وہ بہزاد کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ اسے مروہ کو اپنی دنیا میں کھویا دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس دنیا میں اتنے بھی بے حس لوگ ہوتے ہیں جس کو کسی کے غم اور خوشی سے کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا تھا، مگر مروہ کو دیکھ کر اسے لگتا تھا کہ اس دنیا میں بہت سی قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ ابھی بھی وہ مروہ کو دیکھ کر نظر انداز کر گیا تھا کہ اچانک مروہ کی نظر اپنے قریب سے گزرتے ہوئے بہزاد پر پڑی تو اسے ہوش آیا تھا۔ وہ بہزاد کی مزاج پرسی کرتے تبھی اپنی جگہ سے مڑی تھی اور اپنے موبائل کو اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ڈالتے ہوئے اسے آواز لگانے لگی، بہزاد سنیں۔ اس کی آواز دینے پر بہزاد اپنی جگہ رک گیا، مگر مڑا نہیں۔ وہ خود ہی چلتے ہوئے بہزاد کے پاس آئی اور نرمی سے گویا ہوئی، آپ کیسے ہیں اور آپ کی بیبی کیسی ہے؟ اس کا یہ سوال بہزاد کو اپنے زخموں پر نمک چھڑکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ مروہ کو اس وقت جو جواب نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے کچھ بھی کہے بنا چپ چاپ گزر گیا۔ اسے ایسے جاتا دیکھ کر مروہ نے اپنے کاندھے اچکا دیے اور حیران ہونے کے بجائے پھر سے اپنا موبائل جیب کی پاکٹ سے نکال کر طلال سے بے شمار باتیں کرنے لگی۔ اسے خبر نہیں تھی کہ اس کی ایسی لاپرواہی کتنے لوگوں کو ہرٹ کیا کرتی تھی، مگر وہ ایسی ہی تھی، سب سے لاپرواہ، اپنے خول میں سمٹائی ہوئی۔ زوبیہ کو گئے ہوئے محض 2 مہینے ہوئے تھے۔ سب کو بہزاد کی تنہائی سے زیادہ 2 مہینے کی پریسا کی فکر ہو چکی تھی۔ بہزاد کو جب شمس صاحب نے اس کی ننھی سی پریسا کے ساتھ دوسری شادی کرنے کا کہا تو وہ پہلے تو بھڑک چکا تھا، پھر زندگی کی اونچ نیچ سمجھانے کے بعد وہ مشکل سے مان گیا تھا، مگر جب شمس صاحب نے مروہ کا نام اس کے سامنے لیا تو وہ بری طرح سے جھلس چکا تھا۔ وہ شمس صاحب کو سختی سے انکار کرتے بولا کہ ڈیڈ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے نا کہ وہ کیسی ہے، کتنی لاپرواہ بے خبر ہے، اور آپ اس کی ایج دیکھیں، کیا وہ ذمہ داریاں لینے کے قابل ہے؟ وہ خود کو سنبھال لے یہی کافی ہے، وہ کہاں میری پری کو سنبھال سکے گی؟ میں اپنی پری کے لیے ایک میچیور لڑکی چاہتا ہوں جو اسے ماں کا پیار دے اور اچھی پرورش کرے۔ اس کی بات سے شمس صاحب متفق تھے، انہیں بھی یہی لگتا تھا، مگر آج کے حالات کافی مختلف تھے اور وقت کا تقاضا بھی کچھ اور تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں وہ اپنے خول میں سمٹی ہوئی لڑکی ہے جس کو دوسروں سے کوئی سروکار نہیں ہے، مگر تم یہ بات بھی سوچو کہ خاندان کے باہر کی لڑکی اگر ہمارے گھر آئے گی تو کیا وہ ہماری پریسا کی سگی ماں بن کر پرورش کرے گی؟ مروہ کم عمر ہے اسی لیے لاپرواہ ہے، مگر جیسے ہی میچور ہوگی ویسے ہی ذمہ دار بھی بن جائے گی، اور میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ پریسا کے لیے کافی اچھی ماں ثابت ہوگی۔ ان کے سمجھانے پر وہ پھر بھی مطمئن نہیں ہوا۔ اس کے ذہن میں کہیں سارے سوالات ابھر رہے تھے جو زبان پر آ چکے تھے۔ ڈیڈ، آپ یہ سب جو کہہ رہے ہیں وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر وہ کیسے مجھ سے شادی کرے گی جبکہ اسے مجھ سے بھی زیادہ بہتر شخص مل سکتا ہے؟ اس کی بات تو صحیح تھی، وہ کیسے ایک ادھورے شخص کے ساتھ زندگی گزار سکتی تھی جو پہلے ہی سے اپنے دل میں کسی اور کو بسائے ہوئے تھا۔ بیٹا، آپ یہ سب باتیں چھوڑ دیں، آپ بس پری کے بارے میں سوچیں، مروہ کو منانا ہمارا کام ہے۔ ان کی بات سن کر وہ سر ہلا کر رہ گیا تھا، حالانکہ اسے یقین تھا کہ مروہ وقار لاپرواہ الہڑ سی لڑکی کبھی اس کے لیے نہیں مانے گی۔ وقار صاحب جو اپنے بڑے بھائی کی کافی عزت کیا کرتے تھے، ان کا ہر حکم سر آنکھوں پر ہوا کرتا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی انوکھی خواہش پر اپنی جگہ ساکت رہ گئے۔ ان کی بھی نظر میں 19 سالہ مروہ اور 29 سالہ بہزاد کا رشتہ ایک ہی بے جوڑ رشتہ تھا، مگر وہ بھائی کے آگے کچھ کہہ نہ سکے تھے، بس اتنا کہا، جیسے آپ کی مرضی بھائی صاحب، میں آج ہی شاہین بیگم سے بات کرتا ہوں۔ شاہین بیگم سے بات کرنے کے بعد ان کا ری ایکشن بھی کم و بیش وقار صاحب کی طرح ہی تھا۔ وہ شاکڈ تھی، مگر
شمس صاحب کی حکم عدولی نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے وقار صاحب سے صاف کہہ گئی تھی مجھے بہزاد کی شادی شدہ ایک بچی کا باپ ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ اس کی خوبیوں کے سامنے اس کی ساری خامیاں چھپ جاتی ہیں، مگر میں اس معاملے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی، آپ کو خود مروہ سے بات کرنی ہوگی۔ پھر کیا؟ وقار صاحب نے بیٹی سے بات کرنے کے بجائے سیدھا نکاح کا فیصلہ سنا دیا تھا، اور وہ اپنے نکاح پر نہیں بہزاد سے نکاح پر شوق تھی۔ مروہ کو جب وقار صاحب نے بہزاد کے اور اس کے نکاح کے بارے میں بتایا تو اس پر سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ وہ کیسے اس شخص کے نام اپنی پوری زندگی کر دیتی جو پہلے ہی سے شادی شدہ تھا، صرف شادی شدہ تھا بلکہ ایک بچی کا باپ بھی تھا۔ وہ کیسے اس شخص کو قبول کر لیتی جسے اس کی نہ سوچ ملتی تھی اور نہ ہی عمر۔ اس نے وقار صاحب سے تو کچھ نہیں کہا، مگر وہ بہزاد سے تو کہہ سکتی تھی نا۔ اسی لیے وہ بہزاد کے روم میں دن دناتی ہوئی آ گئی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور وہ بغیر دوپٹے کے ہمیشہ کی طرح لاپرواہ بنی ڈھیلی سی ٹی شرٹ اور پنڈلیوں کے اوپر آتی کیپری پہنے اس کے روم میں بغیر دستک دیے چلی آئی تھی۔ وہ جو ملگجے اندھیرے میں محبت کا سوگ بنا رہا تھا، اچانک روم کا دروازہ کھلنے اور پھر زوردار آواز پیدا کر کے بند ہونے پر چونک اٹھا تھا۔ پھر اپنے سامنے کھڑی مروہ وقار کو دیکھا تو سارا معاملہ سمجھ گیا۔ اس کی غیر متوقع آمد پر ٹھٹکا نہیں تھا، بلکہ اسے یقین تھا کہ وہ اس کے پاس ضرور آئے گی، اور وہ اس کے سر پر کھڑی تھی خطرناک تیور لیے۔ مسٹر بہزاد شمس، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ جیسے شخص سے شادی کروں گی جس کے دل میں زندگی میں پہلے ہی کوئی اور عورت بسی ہے، جو نہ صرف شادی شدہ ہے بلکہ ایک بچی کا باپ ہے؟ آپ تایا جان سے جا کر انکار کر دیں۔ وہ بغیر اس کا لحاظ کیے حکم دے کر جانے والے تھے۔ تبھی بہزاد نے اپنی سرخ ہوتی جلتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور اپنی جگہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا تمہیں کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ رات کے اس پہر ایسے حلیے میں کسی غیر مرد کے کمرے میں نہیں جاتے؟ وہ جو اس کے منہ سے کچھ اور سننا چاہتی تھی، اس کی بات سن کر اپنی جگہ کتنی دیر تک حیران رہ گئی۔ بہزاد شمس کی چپتی ہوئی آر پار ہوتی نظریں، سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ اپنی جگہ ڈر گئی تھی، مگر اس نے خود میں ہمت جٹائی اور کہنے لگی، یہ تو صرف پہلی مرتبہ ہے، اگر آپ نے انکار نہیں کیا تو میں ہر روز آؤں گی۔ اس کے تئیں رات کے اس پہر اس کے کمرے میں آنا بڑی ہمت والا کام تھا، جو صرف مروہ وقار ہی کر سکتی تھی۔ اس بات سے قطعی انجان کے مرد اور عورت کے درمیان تنہائی میں شیطان ہوتا ہے۔ وہ جو گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اس سے سیدھا سا سوال کر بیٹھا، انکار کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اس کے سوال پر مروہ کا جی چاہا کہ وہ اس کا سر توڑ دے۔ تبھی وہ نفرت آمیز لہجے میں پھنکاری تھی، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ تم ایک شادی شدہ بڑھتے ہوئے مرد ہو؟ کچھ وقفے کے بعد وہ مزید کہنے لگی، اور ویسے بھی میں طلال سے محبت کرتی ہوں۔ طلال آفریدی میرا بوائے فرینڈ ہے۔ وہ آج کی جنریشن تھی جس سے جہاں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا ہونا کافی کول مانا جاتا تھا، اور وہ اس جنریشن سے تھا جہاں لڑکیوں کے منہ سے ایسی باتیں بے حیائی مانی جاتی تھی۔ بہزاد نے اپنی آنکھوں میں امڑتی سرخی کے ساتھ ناپسندیدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، مجھے تو اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں، اگر تمہیں ہے تو جاؤ جا کر ڈیڈ سے انکار کراؤ۔ اپنی کہتا ہوا وہ اسے ہاتھ کے اشارے سے راستہ دکھانے لگا، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ وہاں سے چلی جائے۔ وہ بہزاد کے ٹھنڈے لہجے پر نفرت سے اسے دیکھتی چلی گئی، مگر تہیہ کر بیٹھی تھی کہ وہ کبھی بہزاد شمس کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دے گی۔ مروہ نے اپنا انکار شمس صاحب تک پہنچانے کی کوشش کی، مگر ہر بار شاہین بیگم اور وقار صاحب بیچ میں چلے آتے اور اسے روک دیتے۔ اس کے لاکھ انکار احتجاج کے باوجود نکاح کی ڈیٹ فکس کر دی چکی تھی۔ جب مروہ کو پتہ چلا کہ اس بدھ کو نکاح ہے، وہ دوبارہ بہزاد کے روم میں دھاڑتے ہوئے آئی تھی اور بولی تھی، آپ نے انکار کیوں نہیں کیا؟ بہزاد جو اس وقت آفس سے کافی تھکا ماندہ آیا تھا، وہ ابھی اپنے شوز ہی اتار کر رکھ رہا تھا کہ وہ دوبارہ اس کے سر پر مسلط ہو چکی تھی۔ بہزاد کا جی چاہا کہ وہ اس لڑکی کا منہ توڑ دے جو پچھلے کئی دنوں سے اس کی پریشانی کا سبب بنی ہوئی تھی، مگر بہزاد نے اس وقت صبر سے کام لیتے ہوئے اسے نظر انداز کر دیا اور اپنی شرٹ کی آستینیں فولڈ کرتے ہوئے وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ وہ خود کو نظر انداز کرتے ہوئے بہزاد کی طرف نفرت سے لپکی اور اس کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے کرتے ہوئے بولی، کیا آپ کو کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے؟ کافی دیر سے اس لڑکی کو برداشت کرتے کرتے بہزاد تھک چکا تھا، اسی لیے وہ غصے سے مڑا اور اسے بازو سے پکڑتے ہوئے دیوار کی طرف لگاتے ہوئے بولا، کیوں مجھے بار بار پریشان کرنے آ جاتی ہو؟ کیا تمہیں مجھے سکون سے رہتا دیکھنا پسند نہیں ہے؟ اور رہی بات میرے انکار کی، تو میں پہلے ہی کلیئر کر چکا ہوں کہ میں انکار نہیں کروں گا، سو چپ چاپ اپنی رضامندی دے دو۔ اگر تم نہ بھی رضامند ہوئی تو شادی تمہیں مجھ سے ہی کرنی ہوگی۔ اس نے مروہ کو حقیقت کا آئینہ دکھایا تو مروہ اپنی جگہ بری طرح سے جل گئی تھی۔ آپ چاہتے ہیں میں آپ کے اور آپ کی بیٹی کی خدمت کرنے کے لیے حامی بھر لوں؟ مجھے یہ سب کر کے عمر بھر پچھتانا نہیں ہے۔ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ لینی پڑ جائے۔ اس کے ہر لفظ سے نفرت پھوٹ رہی تھی، ایک زہر تھا جو اسے بدحیت بنا رہا تھا۔ اپنی کہہ کر وہ خود کو بہزاد سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی کہ تبھی اس کی
ساری کوشش ناکام بناتے ہوئے بہزاد بولا، بے فکر رہو، ہم دونوں تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں دیں گے۔ اتنا کہہ کر اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے وہ باتھ روم میں گھس گیا اور وہ اپنی جگہ تڑپتی رہی تھی۔ وقار صاحب نے مروہ کے انکار کو خاطر خواہ نہ جانا اور بدھ کی شام کو وہ مروہ بہزاد شمس بن گئی تھی۔ شاہین بیگم اور وقار صاحب چاہتے تھے کہ ان کی اکلوتی بیٹی مروہ کا نکاح دھوم دھام سے ہو، مگر بہزاد نے صاف انکار کر دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زوبیہ کے جانے کے محض 2 مہینے کے بعد ہی اس کی دوسری شادی کی دھوم دھڑاکے ہوں۔ ابھی تو زوبیہ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا اور وہ اس کی قبر پر ہی اپنا نیا آشیانہ بنا رہا تھا۔ اس کے سختی سے انکار کرنے پر کسی نے زیادہ اہتمام نہیں کیا، مگر پھر بھی چند قریبی جاننے والے نکاح کی تقریب میں شامل ہوئے تھے۔ اپنی بربادی میں شامل لوگوں کو دیکھ مروہ وقار کو کوفت ہو رہی تھی۔ ہنستے مسکراتے ہوئے چہرے اس کے جلتے دل پر مزید آگ بھڑکانے کا کام کر رہے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے اطراف کے ہنگامے کو نہیں روک سکتی تھی۔ اپنی سرخ جلتی ہوئی آنکھوں سے اس نے اوپر دیکھا۔ دل میں اچانک زوبیہ کے لیے شکوہ ابھرا، کاش زوبیہ آپ نہ جاتی اور نہ ہی میری زندگی میں یہ 2 لوگ آتے۔ آپ پلیز جہاں بھی ہیں واپس آ جائیں، مجھے میری خوشیاں لوٹا دیں۔ زوبیہ سے شکوے کرتی ہوئی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ سب مہمانوں کے رخصت ہونے کے بعد زینب بیگم نے اسے بہزاد کے روم میں چھوڑنے آ گئی تھی۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے اس کا دوپٹہ درست کرتی ہوئی بولی، مروہ مجھے پتا ہے کہ تم اس فیصلے سے ناخوش ہو، مگر یقین جانو اگر تم اس رشتے کو دل سے نبھانے کی کوشش کرو گی تو تمہیں یہ رشتہ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ محسوس ہوگا۔ ایک ماں بیٹی کا رشتہ، ایک بیوی اور شوہر کا رشتہ، یہ رشتے ہوتے ہیں نا، یہ بہت ہی نازک ہوتے ہیں، دھاگے کی کچی ڈور کی طرح۔ انہیں جتنا وقت دیا جائے، توجہ دی جائے، یہ اتنے ہی مضبوط ہوتے ہیں۔ زینب بیگم اسے ماں کی طرح ساری اونچ نیچ سمجھا رہی تھی اور وہ اپنے آنسوؤں سے بھری جلتی درد کرتی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں کی چبھن کا احساس تھا کہ زینب بیگم خاموش ہو گئی اور اندرونی حالات کا اندازہ لگاتی وہاں سے چلی گئی۔ مروہ نے اپنی سرخ مترنم آنکھوں سے روم کو دیکھا تھا، جہاں نہ ارمانوں کے دیے تھے اور نہ ہی چاہت بھری رات کی سیج سجائی گئی تھی، تو بس اداسی، کسی کے ارمانوں کا ہوا میں تحلیل ہوتا ہوا دھواں اور یادیں۔ 19 سالہ لڑکی کچی عمر میں ذمہ داریوں کے بوجھ سے کندھے جھکائے دکھ کا مجسمہ بنی بیٹھی تھی۔ تبھی بہزاد پری کو اپنے ہاتھ میں تھامے روم میں چلایا۔ آہٹ پر مجسمے میں ہلچل ہوئی۔ اس نے تپی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اور اپنے آنسو ہاتھ کی پشت سے پونچھتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور واش روم میں گھس گئی۔ بہزاد نے بھی اسے ایسے نظر انداز کیا جیسے روم میں پری کے اور اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا موجود ہی نہیں ہے۔ کافی دیر بعد دل کا غبار نکال کر وہ اپنے بھاری بھرکم لباس ہاتھ میں تھامے واش روم سے واپس آئی تو دیکھا بہزاد چینج کر کے لائٹ آف کر کے سو چکا تھا۔ اسی کے پہلو میں پری سوئی ہوئی تھی۔ ان دونوں باپ بیٹی کو اس طرح سکون سے سوتا دیکھ کر اس کا سکون درہم برہم ہو چکا تھا، اسی لیے وہ سوئچ بورڈ کی طرف بڑھی اور روم میں جتنی لائٹ تھی ان سب کو آن کر دیا۔ اس کی اس حرکت سے نہ صرف بہزاد کا ماتھے پر شکن ہوئی تھی بلکہ پری کی بھی شاید اتنا اجالا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی ننھی پری نے رو رو کر اپنا برا حال بنا لیا تھا۔ اسے روتا دیکھ کر بہزاد پریشان ہو چکا تھا۔ پری کو اپنی باہوں میں سمیٹتے ہوئے وہ تیز لہجے میں کہنے لگا، ساری لائٹس آف کر دو، پری کو روشنی میں نیند نہیں آتی۔ اس کے کہنے پر بھی مروہ نے کوئی رسپانس نہیں دیا بلکہ ڈھیٹ بنی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور میک اپ ریموور سے میک اپ نکالنے لگی۔ بہزاد اپنا غصہ سخت کرتا اپنی جگہ سے اٹھا اور سوئچ بورڈ کی طرف بڑھا تو وہ بیچ میں آ گئی اور ڈھٹائی سے بولی، یہ لائٹس آف نہیں ہوں گی، مجھے اندھیرے میں نیند نہیں آتی ہے۔ اس کی سفید جھوٹ پر بہزاد اسے گھورنے لگا۔ اب ایک گھر میں رہتے ہوئے وہ اتنا بھی انجان نہیں تھا کہ وہ رات کے وقت لائٹس آف کر کے سوتی ہے جبکہ ان دونوں کے روم آمنے سامنے تھے۔ بہزاد رات کے وقت تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے دھیمے لہجے میں بولا، تمہاری نفرت مجھ سے ہے، تمہارے سارے بدلے مجھ سے ہیں اور تم لے بھی سکتی ہو، میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گا، لیکن ہمارے اس جھگڑے کے بیچ تم نے میری بیٹی کو گھسیٹا یا اس کے ساتھ زیادتی کی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اب میرے راستے سے ہٹو، مجھے لائٹس آف کرنی ہے۔ انگلی دکھا کر اسے وارن کرنے والے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنے ایک ہاتھ سے اسے دھکیل دیا جسے وہ زمین پر گرتے گرتے بچی تھی۔ اس قدر تذلیل پر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، وہ اپنی ہار برداشت نہیں کر پائی، اسی لیے تن فن کرتی روم سے نکل گئی، مگر جاتے جاتے اس قدر زور سے دروازہ بند کیا کہ ابھی چپ ہوئی پری پھر سے دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور بہزاد اپنے لب بھینچ کر دیر رات تک پری کو سنبھالتا رہا۔